السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذی خلق الانسان فی احسن تقویم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، آئی پلس اکیڈمی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ قواعد اردو پڑھ رہے ہیں۔ اس تعلق سے ہم نے اسم اور اسم ضمیر، صفت اور فعل کے تعلق سے تقریباً سبھی اسباق پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم یہ معلوم کریں گے کہ کسی جملہ کی ترکیب صرفی کس طرح سے کی جاتی ہے اور ان میں کن کن چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ ترکیب صرفی کرتے وقت اسم کی قسم، اس کی جنس، تعداد اور حالت کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ضمیر کی قسم، اس کی جنس، اس کی تعداد اور اس کی حالت کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اور جملے میں اگر کوئی کلمہ صفت ہے تو صفت کی قسم اور صفت کے موصوف کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے فعل ہے اگر جملے میں تو فعل کی قسم کیا ہے، صورت اس کی کیا ہے، جنس کیا ہے، تعداد کیا ہے، زمانہ کیا ہے، اور فاعل سے اس کی مطابقت ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے تمیز پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ تمیز جو فعل کی کیفیت بتلاتا ہے تو اس کو بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے، اور یہ وہاں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ تمیز جو ہے تو وہ تمیز کی کون سی قسم ہے، تمیز زمانی ہے، مکانی ہے، مقداری ہے، یا کہ استفہامی ہے، یا اقراری ہے، انکاری ہے، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح سے حرف اور اس کی تمام قسموں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ میں اب اسی چیز کی مزید تفہیم کے لیے بورڈ پر چل رہا ہوں۔ آپ بورڈ پر پوری توجہ دیں، اور میں جو ہے انشاءاللہ باقاعدہ مشق کر کے چند جملوں کی صرفی ترکیب بھی بورڈ پر آپ کو سمجھاؤں گا، تو آپ لوگ بورڈ پر دھیان دیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترکیب صرفی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ترکیب صرفی میں جو ہے خاص طور سے 6 چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے، جو سب کلمہ کی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اسم۔ اب اسم کے بارے میں، اسم کی قسم اور جنس، تعداد اور حالت، یہ 4 چیزیں۔ اسی طرح سے 2 نمبر پہ ہے ضمیر۔ تو ضمیر میں قسم، جنس، تعداد اور حالت۔ صفت، اب صفت کی قسم اور موصوف۔ 4 نمبر ہے فعل، تو فعل کی قسم اور صورت، جنس، تعداد اور زمانہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ مطابقت۔ 5 نمبر ہے تمیز۔ اب تمیز کی قسم ہے، اور فعل یا صفت، جس سے
متعلق، جس کے متعلق تمیز آئی، یہ۔ اور چھٹی قسم ہے حرف۔ حرف کی قسم اور دوسرے کلمے سے اس کا تعلق، دوسرے کلمہ سے اس کا تعلق، اتنی چیزیں دیکھنی ہیں۔ اب ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ مثال ہے آپ کی، جیسے کہ نیک لڑکے، نیک لڑکے اچھی کتابیں پڑھتے ہیں، اچھی کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، ایک جملہ ہے۔ اس کی ہمیں ترکیب صرفی کرنی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لفظ نیک ہے یہ کیا ہے۔ تو نیک یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ، یہ صفت ہے، اور صفت کی قسموں میں سے یہ صفت مشبہ ہے، نیک۔ اچھا، یہ صفت ہے جو تیسری قسم ہے صفت، اور اس کی قسم دیکھنی ہے کہ کون سی قسم ہے، صفت مشبہ ہے کہ صفت مقداری ہے کہ صفت تعدادی ہے۔ تو یہ صفت مشبہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ لڑکے، 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 لڑکے کیا بھائی؟ لڑکے یہ ہے اسم عام، اسم عام ہے۔ اب یہ اسم ہے تو اسم کی قسم ہو گئی اسم عام، لیکن اب جنس اس کی کیا ہے؟ تو اسم عام ہے، اور جنس میں یہ مذکر ہے، یعنی مذکر اور مؤنث میں سے کیا؟ تعداد، یعنی واحد ہے کہ جمع ہے۔ تو لڑکے یہ کیا ہے؟ جمع، جمع ہے۔ اچھا، اب حالت اس کی کیا ہے؟ یعنی یہ اس جملے میں کام کرنے والا ہے یا اس کے اوپر کام کا اثر ہوا ہے، یعنی یہ فاعل ہے یا مفعول ہے۔ تو نیک لڑکے یہاں پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فاعل ہے۔ تو حالت کیا ہے؟ فاعلی حالت، فاعلی حالت، یہ اس کی ہو گئی۔ اب ہم کہاں تک پہنچے ابھی؟ لڑکے تک۔ اچھا، ایک چیز اور یہاں پہ موصوف رہ گیا کہ لڑکے جو ہے یہ اسم عام ہے، مذکر ہے، جمع ہے، فاعلی حالت ہے، اور یہ موصوف ہے کس کا؟ نیک کا۔ تو یہاں پر لکھا جا سکتا تھا کہ نیک صفت مشبہ، لڑکے اسم عام، مذکر، جمع، فاعلی حالت، اور یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ موصوف۔ یہ اتنی چیزیں جو ہے لڑکے میں ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے اچھی۔ اب اچھی کیا ہے؟ اچھی ظاہر سی ہے کہ کتابیں کی صفت ہے، تو یہ بھی صفت ہے، اور کون سی قسم ہے صفت کی؟ مشبہ، صفت مشبہ۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے کتابیں، کتابیں۔ تو کتابیں، اب یہ کیا ہے؟ اسم ہے کہ ضمیر ہے کہ صفت ہے کہ فعل ہے کہ تمیز ہے کہ حرف ہے؟ تو کتابیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے اسم، اور اسم عام، اسم عام۔ اچھا، اب اسم ہے تو اسم عام ہے۔ اس کے بعد جو ہے جنس اس کی کیا ہے؟ کتاب، کتاب کی جنس کیا ہے؟ کتاب موجود ہے، کتاب لے آؤ، کتابیں، کتابیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہے جنس میں مؤنث، کتاب جو ہے یہ مؤنث، مؤنث ہے، کتابیں جنس میں مؤنث ہے۔ اس کے بعد تعداد کیا ہے؟ تعداد کیا ہے؟ یعنی واحد ہے کہ جمع، تو ہے یہ جمع، یہ ہے جمع، یہ جمع ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد حالت اس کی کیا ہے؟ فاعلی حالت ہے کہ مفعولی حالت ہے؟ تو یہ مفعولی حالت ہے، کیونکہ خالد یہ
پڑھنے والا ہے اور پڑھ کیا رہا ہے؟ کتابیں، یعنی کام کا اثر کتابیں پر ہو رہا ہے، تو کتابیں جو ہے یہ مفعولی حالت ہے، مفعولی حالت۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور آپ دیکھیں گے کہ یہ صفت کا موصوف بھی ہے، تو یہاں لکھ دیں گے موصوف، یہ بھی لکھ دیں گے آپ۔ اب اس کے بعد ہے پڑھتے ہیں، تو اب پڑھتے ہیں یہاں لکھا جائے گا پڑھتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ 6 قسموں میں سے اسم ہے کہ ضمیر ہے کہ صفت ہے کہ فعل ہے کہ تمیز ہے کہ حرف ہے، تو پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام سمجھ میں آ رہا ہے اس سے، تو یہ فعل ہوگا، تو پڑھتے ہیں یہ فعل ہے، اتنی بات تو معلوم ہو گئی۔ لیکن فعل کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ ہے فعل متعدی، فعل متعدی۔ اچھا، اب اس کے بعد صورت کیا ہے اس کی؟ صورت کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ خبری صورت، کہ شرطی صورت، کہ استفہامی صورت یا صورت غیر مقید، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو یہاں یہ پڑھتے ہیں، یہاں خبر دی جا رہی ہے، ایک بیان دیا جا رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے خبری صورت، خبری صورت۔ صورت کیا ہے؟ خبری، خبری صورت۔ اچھا، اب یہ تو صورت ہو گئی، اس کی جنس کیا ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ پڑھتے ہیں، ابھی کل آپ نے پڑھا ہے کہ پڑھتے ہیں کہ پڑھتی ہیں، تو پڑھتے ہیں یہ مذکر ہے، اگر پڑھتی ہیں ہوتا تو مؤنث ہوتا، تو جنس میں کیا ہو گیا؟ فعل کی جنس کیا ہے؟ مذکر، یہ مذکر ہے۔ اس کے بعد تعداد کا ذکر ہے، تعداد کا مطلب کہ واحد ہے کہ جمع ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے تعداد، اب زمانہ کیا ہے؟ تو پڑھتے تھے نہیں ہے، پڑھا ہے نہیں ہے، بلکہ پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے حال، زمانہ کون سا ہے؟ حال۔ اچھا، اب اس کے بعد مطابقت، مطابقت یعنی فاعل اور فعل ان دونوں کی مطابقت ہے کہ نہیں، فاعل جمع ہے تو فعل جمع ہے کہ نہیں، فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر ہے کہ نہیں، تو اس طرح سے مطابقت بھی بتانی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر فعل اپنے فاعل کی مطابقت کر رہا ہے، کیونکہ فاعل ہے لڑکے اور فعل ہے پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا فاعل بھی جمع ہے اور فعل بھی جمع ہے، تو فعل اپنے فاعل کے مطابق ہے یا فاعل فعل کی مطابقت کر رہا ہے، تو اتنی ساری چیزیں جو ہے یہ ترکیب صرفی میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم ایک اور مثال لیتے ہیں، خالد اور میں یہاں آئے، یہ مثال ہے، خالد اور میں یہاں آئے، خالد اور میں یہاں آئے۔ اب اس میں بھی انہی 6 چیزوں کو تلاش کرنا ہے کہ یہ اسم ہے، پہلے شروعات سے خالد اسم ہے کہ ضمیر ہے کہ صفت ہے کہ فعل ہے کہ تمیز ہے کہ حرف ہے، کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے یہ خالد کیا ہے؟ خالد یہ تو ہے اسم، اتنی بات تو ہو گئی، لیکن اب اسم میں اس میں عام ہے کہ اس میں خاص ہے، کم سے کم یہ 2 چیزیں تو دھیان میں رہیں۔ تو خالد چونکہ نام ہے یہ، اس لیے یہ ہے اس میں خاص یا اس میں معرفہ، تو خالد اس میں خاص ہو گیا۔ اچھا، اس میں اور کیا دیکھنا ہے خالد میں کہ یہ جنس اس کی کیا ہے بھائی؟ اس کی جنس کیا ہے؟ تو جنس یہ ہے مذکر، جنس مذکر۔ اچھا، اب اس میں کیا دیکھنا ہے؟ تعداد، یعنی واحد ہے کہ جمع ہے، تو یہ ہے واحد۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کی حالت دیکھنی ہے کہ یہ فاعلی حالت میں ہے کہ مفعولی حالت میں ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالد اس کے ذریعے آنے کا کام ہو رہا ہے، تو یہ خالد ہوگا
اس کی جو حالت ہوگی یہ فاعلی ہوگی کیونکہ یہ فاعل ہے، تو فاعلی حالت، فاعلی حالت۔ اچھا، اتنی بات تو ہو گئی۔ اب اس میں ایک لفظ ہے اور اب ہم دیکھیں گے اس کو کہ یہ اور کیا ہے۔ اور تو اور کو ہم کلمہ کی جو قسمیں ہیں 6 ان میں ڈھونڈیں گے کہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ صفت ہے کہ ضمیر ہے کہ تمیز ہے کہ حرف ہے، تو کیا ہے یہ؟ تو یہ ہے اور، جو یہ حرف ہے، تو ہم لکھیں گے اور حرف۔ اور کیا ہے؟ حرف ہے۔ اب اس میں حرف میں جو ہے دوسرے کلمے سے اس کا تعلق کیا ہے؟ تو یہ جو ہے جوڑتا ہے کس کو؟ خالد اور میں کو۔ یہ تعلق کیا ہے اس سے؟ خالد اور میں کو جوڑتا ہے، خالد اور میں کو جوڑتا ہے ایک ساتھ، ایسا لکھ دیں گے۔ اچھا، اب اتنی بات ہو۔ اب ہے میں، تو یہ میں کیا ہے بھائی؟ میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے ضمیر۔ اب ضمیر کی بھی قسمیں ہیں، یہ غائب ہے کہ حاضر ہے کہ متکلم ہے، تو میں جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے، ضمیر متکلم۔ اچھا، اب متکلم تو ضمیر ہو گئی، اس کی قسم کا تو پتہ چل گیا، لیکن یہ جو ہے جنس اس کی کیا ہے؟ یہ مذکر کے لیے ہے کہ مؤنث کے لیے ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ متکلم جو ہے وہ بولنے والا ہے، وہ مذکر ہی ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ خالد اور میں آئے۔ اگر یہاں یہ ہوتا کہ خالد اور میں یہاں آئیں تو مؤنث کا پتہ چلتا۔ آئے کا لفظ بتا رہا ہے کہ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر، تو میں ضمیر متکلم اور جنس میں لکھا جائے گا مذکر۔ اچھا، اب تعداد کیا ہے اس کی؟ یعنی واحد ہے کہ جمع ہے، تو تعداد ہے واحد، یعنی واحد متکلم۔ اور اس کی حالت کیا ہے؟ فاعلی کی مفعولی، تو لکھا جائے گا کہ فاعلی حالت، کیونکہ میرے ذریعے بھی آنے کا کام ہوا ہے، فاعلی حالت۔ یہ اتنی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہے یہاں، تو یہاں یہ کیا ہے بھائی؟ 6 چیزیں جو بتائی گئی تھیں آپ کو، یہاں پر میں نے اسے پہلے لکھا تھا کہ اسم اور ضمیر، صفت، فعل، تمیز، حرف، ان 6 چیزوں میں سے لفظ یہاں کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے تمیز، لیکن تمیز کی قسم بھی معلوم کرنا ہے کہ تمیز زمانی ہے کہ مکانی ہے کہ مقداری ہے کہ استفہامی ہے کہ اقراری ہے کہ انکاری ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں یعنی اس جگہ، تو یہ ہوگا تمیز مکانی، تمیز یہاں، تمیز مکانی، یہ تمیز مکانی ہو گیا۔ اچھا، تمیز میں کیا کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی جو ہے یہ کیفیت بیان کر رہا ہے؟ تو یہ فعل کی کیفیت بیان کر رہا ہے، یعنی آئے کے ساتھ۔ تمیز مکانی، آئے سے اس کا تعلق ہے، آئے سے اس کا تعلق ہے، اس کی کیفیت بیان کر رہا ہے، تعلق ہے، آئے سے اس کا تعلق ہے۔ اب بچا لفظ آئے۔ اب آئے یہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام ہے، اس کے ذریعے کام ہو رہا ہے، تو یہ آئے، تو یہ ہے فعل۔ اب فعل میں اس کی قسم کیا ہے؟ تو یہ ہے فعل لازم، فعل لازم۔ اچھا، اب فعل میں کیا کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں؟ قسم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کیا دیکھا جائے گا فعل میں کہ صورت کیا ہے، یعنی خبری ہے کہ امری ہے کہ استفہامی ہے کہ صورت غیر مقید ہے۔ تو آئے ایک خبر دی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ صورت جو ہے وہ خبری ہے، خبری صورت، خبری صورت۔ اچھا، اب اس میں کیا دیکھیں گے؟ اب اس میں دیکھیں گے جنس، یعنی یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ تو یہ ہے مذکر، یہ مذکر ہے۔ اچھا،
اب کیا دیکھیں گے؟ تعداد یعنی واحد ہے کہ جمع، تو یہ ہے جمع۔ اچھا، اور اس میں کیا دیکھا جائے گا؟ زمانہ، ماضی ہے کہ حال ہے کہ مستقبل ہے، تو یہ ہے ماضی، ماضی ہے۔ اچھا، اب اس کی جو ہے مطابقت، تو مطابقت یہ آئے کس سے مطابق ہے؟ خالد اور میں کے، کیونکہ خالد اور میں یہ دونوں مل کر کے جمع فاعل بن جاتے ہیں، تو فاعل کے ساتھ مطابقت ہو رہی ہے، فاعل کے ساتھ مطابقت اس کی یہاں پر ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے یہ فاعل کے ساتھ مطابقت ہے، اور یہ مطابقت کئی چیزوں میں ہے، جیسے جمع میں مطابقت ہے، اور مذکر میں ہونے میں مطابقت ہے، یعنی جنس میں اور تعداد میں جو ہے ان میں مطابقت ہے اور پوری موافقت ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم یہ صرفی ترکیب کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ایک جملے کی اور ترکیب آپ کو بتاتا ہوں کر کے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے کہ چھوٹی فاطمہ نے سوکھی روٹی تیز تیز کھا لی۔ دیکھیے یہ جملہ، اس کی ترکیب صرفی کرنی ہے، تو یہاں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ چھوٹی، یہ چھوٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے کہ ضمیر ہے کہ صفت ہے کہ فعل ہے کہ تمیز ہے کہ حرف ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹی یہ ہے صفت۔ اب صفت میں کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے کہ صفت مقداری ہے کہ صفت تعدادی ہے؟ تو یہ ہے صفت مشبہ، صفت مشبہ ہے یہ۔ اچھا، اب اس میں اور کیا کیا دیکھنا ہے؟ صفت مشبہ ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا موصوف کون ہے، یہاں پر لکھ دیتے ہیں۔ تو موصوف کیا ہے؟ فاطمہ موصوف، یہ دو چیزیں ہو گئی اس کے ساتھ۔ اچھا، اب جو ہے یہ تیسری چیز کیا ہے؟ فاطمہ۔ اب فاطمہ اسم ہے کہ ضمیر ہے کہ صفت ہے کہ فعل ہے کہ تمیز ہے کہ حرف ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسم ہے۔ اب اسم کی کون سی قسم ہے؟ یہ اسم عام ہے کہ اسم خاص ہے؟ تو اسم خاص ہے یہ فاطمہ، اسم خاص۔ اچھا، اب اسم خاص ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جنس کیا ہے؟ جنس ہے مؤنث ہے۔ اچھا، تعداد کیا ہے؟ تعداد واحد ہے، اور حالت اس کی کیا ہے؟ فاعلی حالت، یہ ہو گئی۔ اچھا، نے کیا ہے؟ نے یہ علامت فاعل، اور یہ حرف ہے، اچھا، اب اس کے بعد سوکھی کیا ہے بھائی؟ تو سوکھی جو ہے یہ صفت ہے، اور صفت میں سے کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے۔ اچھا، اس کا موصوف کون ہے؟ روٹی، اچھا، اب اس کے بعد جو ہے تیز کیا ہے بھائی؟ تیز یہ ہے تمیز، کیا ہے؟ تمیز۔ اب تمیز کی کون سی قسم ہے یہ دیکھنا ہے، تو یہ ہے تمیز مقداری، اچھا، اب یہ کس کے تعلق سے ہے؟ تو یہ کھانے کی کیفیت بتا رہا ہے، اس کا تعلق فعل یعنی کھانے سے ہے۔ اب اس کے بعد ہے کھالی، تو کھالی کیا ہے؟ یہ فعل
ہے اور فعل کی کون سی قسم ہے؟ متعدی، تو لکھیں گے متعدی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کی صورت کیا ہے؟ خبری صورت۔ اچھا، اب اس فعل کی جنس کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تعداد کیا ہے؟ واحد ہے۔ اور زمانہ کیا ہے؟ ماضی ہے، زمانہ ماضی ہے۔ اور مطابقت کس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی؟ یہ اپنے فاعل کے ساتھ جنس اور تعداد میں موافق ہے۔ تو اس طرح سے ترکیبیں صرفی ہو چکی ہے۔ الحمدللہ میں نے 3 مثالیں آپ دے کر کے آپ کو پوری اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چونکہ آج کے سبق کے لیے متعین کیا گیا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ کل ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔